یہ ہے ہسٹری گاٹ مسٹری کا سلسلہ رولرز آف گجرات، قسط نمبر 34۔ 1889 اور 1890 میں تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنرز۔ 1889 سے 1890 کیلنڈر پر چند مہینے، مگر دفتر کی فائلوں میں ایک پورا عہد۔ دو دریاؤں کے بیچ آباد گجرات، جہلم اور چناب کی زمین، نو آبادیاتی پنجاب کی انتظامی مشقوں کا ایک اہم ضلع۔ اس چھوٹے عرصے میں 3 چہرے آتے ہیں، جاتے ہیں اور پشت پر نشان چھوڑ جاتے ہیں: سی ای گلیڈسٹون، ای بی اسٹریٹ مین اور کیپٹن ایچ ایس پی ڈیویز۔ آئیے دیکھتے ہیں کس نے کیا بدلا اور کیسے۔ پہلے مختصر سی تاریخی جھلک۔ یہ وہ زمانہ ہے جب پنجاب میں سیٹلمنٹ اور ریونیو انتظام نئی لے میں چل رہا تھا۔ پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 نافذ ہو چکا تھا۔ ہر ضلع میں ریکارڈ آف رائٹس، شجرہ، کھیوٹ، واجب العرض ترتیب پانا شروع ہو چکے تھے۔ رواج عام کی تحریریں عدالتوں میں دلیل بنتی تھیں۔ گجرات میں دریائی کٹاؤ، بارشوں کے بعد کے نقصانات اور تحصیل سطح پر ریکارڈ کی صفائی یہی حقیقی چیلنج تھے۔ یاد رہے کہ واجب العرض وہ شرائط ہوتی ہیں جو قانونی بندوبست کے خاتمے پر مالکوں اور کاشتکاروں کے درمیان کاشت وغیرہ کے بارے میں لکھی جائیں۔ مسٹر سی ای گلیڈسٹون، زمین کی زبان، 30 دسمبر 1889 سے 30 اپریل 1890۔ گلیڈسٹون کا نام کاغذوں میں کم مگر عمل میں نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ دریائی کٹاؤ یعنی ایروژن اور برساتی نالوں کے کناروں کی کمزوری اس کی ترجیح بنی۔ دفتر کے احکام سیدھے مگر مؤثر تھے۔ کمزور پشتوں کی نشاندہی، سیلابی راستوں کے کنارے شیشم، کیکر جیسے تیز بڑھنے والی درختی قطاریں لگوانا، تھاچنگ گراس سے عارضی بندوبست اور گاؤں کے نمبردار اور پٹواری کے ساتھ مل کر سیلاب کے فوراً بعد مرمت کی فہرستیں تیار کرنا۔ گلیڈسٹون نے کاغذی بندوبست کو مٹی کی حقیقت کے ساتھ جوڑا۔ چھوٹے قدم مگر اگلے برس کی بارشوں میں انہی پشتوں نے کھیت بچائے، راستے کھلے رکھے اور مقامی آبادی کو بار بار کی نقل مکانی سے بچایا۔ مسٹر ای بی اسٹریٹ مین، ریکارڈ اور نظام، 1 مئی 1890 سے 17 جون 1890 تک۔ اسٹریٹ مین روایتی ریونیو سیٹلمنٹ مزاج کا افسر تھا۔ کم وقت میں بیک لاگ کم کرنا، ریکارڈ کی صفائی اور حدود بندی کی درستی۔ اس نے تحصیل سطح پر گرداوری، فصل وار اندراج کی خامیوں کو چھیڑا، شجرہ نسب اور شجرہ کھیوٹ میں ناموں اور حصوں کی درستی کرائی اور واجب العرض کے خانوں کو واضح ہدایات کے ساتھ پر کروایا کہ عدالت میں رواج کی دلیل کسی ابہام کے بغیر پیش ہو۔ اس کے فیصلوں نے اگلی سیٹلمنٹ رپورٹ کے لیے عددی بنیاد مضبوط کی کہ ٹیکس آبیانہ اور فصل کے اندازے ٹھیک ٹھیک بیٹھیں۔ کیپٹن ایچ ایس پی ڈیویز، قانون، رواج اور تحریر، 18 جون 1890 سے 19 اگست 1890۔ ڈیویز کی پہچان انتظام سے آگے تحریر ہے۔ اس نے گجرات کے رواج عام کی دستاویزاتی بنیاد رکھی۔ گاؤں گاؤں جا کر نمبردار اور معمر لوگوں سے پوچھا، بیع اور ہبہ، وراثت اور حق دختر، حق ہمشیر، زمین کی منتقلی، چراگاہ کے حقوق، کن کن برادریوں، جاٹ، گجر، راجپوت، ارائیں وغیرہ میں کیا رائج ہے۔ یہی مواد بعد میں ضلع گزٹیئر اور سیٹلمنٹ رپورٹس میں حوالہ بنتا ہے۔ پنجاب کے قانون میں جہاں پنجاب لاز ایکٹ 1872 کے تحت رواج کو وزن حاصل تھا، وہاں ڈیویز کی جمع بندی عدالتوں کے لیے سند بنی، مقدمات میں فیصلوں کی سمت طے کرنے والی سند۔ اسٹریٹ مین کی دوبارہ تعیناتی، اعداد کے پیچھے انسان، 20 اگست 1890 سے 1 اکتوبر 1890 تک۔ اسٹریٹ مین کی واپسی انتظامی توازن کے لیے تھی۔ اس بار اس نے ریکارڈ کے ساتھ لوگ بھی دیکھے، عمائدین کے ساتھ مفاہمتی بیٹھکیں، چھوٹے تنازعات میں ثالثی اور تعلیم، صحت کے چھوٹے فنڈز کی شفاف تقسیم۔ پیغام سادہ تھا: کھاتے انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں اور یہ تبھی ممکن ہے جب وہ درست، اپ ڈیٹڈ اور سب کی پہنچ میں ہوں۔ ڈیویز کی دوبارہ تعیناتی، اختتام کی ترتیب، 2 اکتوبر 1890 سے 9 اکتوبر 1890 تک۔ سال کے اختتام پر ڈیویز نے مختصر مگر فیصلہ کن جمع بندی کی۔ نوٹس، انڈیکس اور حوالہ جاتی فہرستیں، یہی وہ کاغذ ہے جس پر بعد کی گزٹیئر تحریریں اور سیٹلمنٹ رپورٹس کھڑی ہوئیں۔
کہ گجرات کو سمجھنے والا کوئی بھی محقق پہلے انہی فائلوں کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ تھے چند مہینے کاغذ پر معمولی، اثر میں دیر پا۔ گلیڈسٹون نے زمین کی سانس پہچانی، پشتے، پودے اور سیلابی راستے۔ اسٹریٹ مین نے ریکارڈ کو انسانوں کے قریب کیا، کھاتے سمجھ میں آئے، فائلیں چلنے لگیں۔ ڈیویز نے روایات کو زبان دی، رواج لکھا اور قانون کو مقامی آواز دی۔ تاریخ صرف فہرست نہیں، وہ فیصلہ ہے، کب ہم زمین کو سمجھتے ہیں، کب لوگوں کی بات سنتے ہیں اور کب ان باتوں کو تحریر میں لا کے آنے والی نسلوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگلی قسط میں 1890 سے 1893 یہی بنیادیں کس طرح ایک پختہ انتظام میں ڈھلتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔